علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے اسم متمکن کی 14ویں قسم اور اس کا اعراب پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: اسم متمکن کی 14ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ یعنی 14ویں قسم کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب: 14ویں قسم یائے متکلم کا مضاف ہے، یعنی جو اسم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ 14ویں قسم یائے متکلم کا مضاف ہے جو تثنیہ اور جمع مذکر سالم نہ ہو، یعنی جو مضاف جو اسم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو اور تثنیہ بھی نہ ہو اور جمع مذکر سالم نہ ہو، تو یہ جو ہوگا اس میں متمکن کی 14ویں قسم کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں متمکن کی 14ویں قسم کیا ہے؟ یائے متکلم کا مضاف ہے جو تثنیہ اور جمع مذکر سالم نہ ہو۔ اور اس کا اعراب، اب اعراب بیان کر رہے ہیں، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ آئے گا۔ یعنی اس کا اعراب وہی ہوگا جو اس میں مقصور کا اعراب ہے۔ تینوں حالتوں میں اس پر تقدیری اعراب آئے گا۔ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ تقدیری اعراب کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ جس اعراب کا تلفظ نہ کیا جا سکے اسے تقدیری اعراب کہتے ہیں۔ ضمہ تقدیری سے مراد جس ضمہ کا تلفظ نہ کیا جا سکے، فتحہ تقدیری سے مراد جس فتحہ کا تلفظ نہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کسرہ۔ خیر، بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ آئے گا۔ اب مثال دے رہے ہیں، جیسے قرأ اخی کتابی علی استاذی۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اخی، کتابی، استاذی، یہ تین اسما ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آخر میں، اخی کے آخر میں یا متکلم ہے، یعنی اخن جو ہے، لفظ اخ یہ مضاف ہے یائے متکلم کی طرف۔ اسی طرح لفظ کتاب مضاف ہے یائے متکلم کی طرف۔ اسی طرح لفظ استاذ مضاف ہے یائے متکلم کی طرف۔ اور ان میں سے کوئی بھی، اخی اور کتابی اور استاذی، ان تینوں میں سے کوئی بھی تثنیہ یا جمع مذکر سالم بھی نہیں ہے۔ تو اخی کیونکہ حالت رفعی میں ہے، قرأ کا فاعل ہے، اور آپ جانتے ہیں فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اخی کیونکہ حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس کا اعراب ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ضمہ تو پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس کا اعراب جو ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ کتابی یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب فتحہ تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد اعلیٰ استاذی، اعلیٰ استاذی میں استاذی کیونکہ اعلیٰ حرف جر کا مدخول ہے، اور آپ جانتے ہیں حرف جر کا مدخول یعنی جس پر حرف جر داخل ہوتا ہے وہ حالت جری میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے استاذی حالت جری میں ہونے کی وجہ سے کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی کسرہ تقدیری کے ساتھ اس کا اعراب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں، میرے بھائی نے میری کتاب میرے استاد سے پڑھی، میرے بھائی نے میری کتاب میرے استاد سے پڑھی۔ سوال: یائے متکلم کا مضاف اگر تثنیہ ہو تو ایسی صورت میں تثنیہ کا اعراب کس طرح آئے گا؟ کیونکہ مصنف نے بیان کیا اس میں یعنی 14ویں قسم جو ہے یائے متکلم کا مضاف ہے، یعنی یائے متکلم کی طرف مضاف ہونے والا اسم ہے، جبکہ وہ تثنیہ بھی نہ ہو اور جمع مذکر سالم نہ ہو۔
تو اب سوال کر رہے ہیں اگر وہ تثنیہ ہو، یعنی تثنیہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس وقت تثنیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ جواب دے رہے ہیں۔ جواب، تثنیہ کے لیے جو اعراب بیان کیا گیا ہے وہی اس صورت میں بھی آئے گا۔ تثنیہ کا اعراب کیا بیان کیا گیا تھا؟ حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جدی دونوں میں یا کے ساتھ، تو یہی اعراب اس صورت میں بھی ہوگا جبکہ تثنیہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اور جمع مذکر سالم میں کیا اعراب ہوگا اسے آگے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تثنیہ کے لیے جو اعراب بیان کیا گیا ہے وہی اس صورت میں بھی آئے گا، جیسے جاء والدایا، یعنی میرے ماں باپ آئے، اصل میں والدانی اور یا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ قاعدہ ہے کہ جب تثنیہ مضاف ہو تو اس کا جو نون تثنیہ ہے یہ گر جاتا ہے، اضافت کے وقت نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتے ہیں، اسی وجہ سے والدانی سے آخر میں جو نون تھا وہ گر گیا تو کیا ہوا؟ والدہ یا، والدانیہ تھا تو والدہ یا ہوا، تو کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے اس لیے اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے، والدہ یا۔ دوسری صورت دیکھیں، حالت نصبی کی مثال، رأیت والدیہ، اصل میں تھا والدینی یا، والدینی یا تھا تو نون گرا، والدی اور یا تھا اب ادغام کر دیا گیا دونوں یا کا تو والدیہ ہو گیا۔ رأیت والدیہ، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ سلمت علی والدیہ، اس کا اعراب بھی کیونکہ اصل میں تھا سلمت علی والدینی یا، پھر نون گرا اور دونوں یا کا ادغام کر دیا گیا تو والدیہ ہو گیا، یعنی حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جدی دونوں میں اس کا اعراب یا کے ساتھ آئے گا۔ سوال، اسم متمکن کی 15ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، 15ویں قسم اسم منقوص ہے۔ اسم متمکن کی 15ویں قسم کیا ہے؟ اسم منقوص۔ اسم منقوص کسے کہتے ہیں؟ خود بیان کر رہے ہیں، اور وہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ، جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ موجود ہو، یعنی جس اسم کے آخر میں یا اور اس یا سے پہلے کسرہ موجود ہو، جیسے المصلی، المصلی کے آخر میں دیکھیں یا ہے اور اس سے پہلے لام پر کسرہ ہے تو یہ اسم منقوص کہلائے گا، اس کا معنی ہے نمازی۔ اور القاضی، القاضی کے آخر میں یا ہے اس سے پہلے ضاد پر کسرہ ہے، اس کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم منقوص ہے۔ الداعی، الداعی کے آخر میں بھی یا ہے اس سے پہلے عین پر کسرہ ہے اس لیے یہ بھی اسم منقوص ہے، اس کا معنی ہے بلانے والا، ٹھیک ہے۔ الرامی، الرامی کے آخر میں بھی یا ہے اس سے پہلے کسرہ ہے، اس کا معنی ہے پھینکنے والا، ٹھیک ہے۔ الہادی، الہادی کا معنی ہے اچھی راہ بتانے والا، اس کے آخر میں بھی یا اس کے ما قبل یعنی دال پر کسرہ موجود ہے۔ الجانی، جانی کا معنی ہے مجرم، اس کے آخر میں یا اور اس سے پہلے نون پر کسرہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو، یا یعنی جس کے آخر میں یا موجود ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، یا یعنی اگر ایسا نہ ہو، یعنی آخر میں یا ما قبل کسرہ نہ ہو تو کیا ہو؟ یا جس کے آخر میں یا رہی ہو پھر اجتماع ساکنین کے سبب گر گئی ہو، یا تو فی الحال آخر میں یا موجود ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، اگر فی الحال آخر میں یا موجود نہیں ہے تو یا رہی ہو اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہو تو اسے بھی اس میں منقوص کہیں گے۔ دیکھیں بیان کر رہے ہیں شروع سے دیکھیں، اور وہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ موجود ہو، جیسے مثال سب کچھ دی، ٹھیک ہے۔ یا جس کے آخر میں یا رہی ہو پھر اجتماع ساکنین کے سبب گر گئی ہو، اجتماع ساکنین کے سبب گرنے کے بعد جو مثال بنے گی اسے بیان کر رہے ہیں، جیسے مصلین، مصلین کے آخر میں اصل میں یا تھی پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، اجتماع ساکنین کی وجہ سے کس طرح گری آگے بیان کریں گے۔ مصلین، مصلین کا معنی نمازی، داعین بلانے والا، قاضین فیصلہ کرنے والا، رامین پھینکنے والا، ہادین رہنمائی کرنے والا، اچھی راہ بتانے والا، جانین مجرم۔ اس میں منقوص کا اعراب اب بیان کر رہے ہیں، اعراب 15ویں قسم بیان کر دیے، اب اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ اس میں منقوص کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ آئے گا، یعنی اس میں منقوص کا اعراب حالت رفعی اور حالت جری دونوں میں تقدیری اعراب ہوگا، حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ، اور صرف حالت نصبی میں
فتحہ لفظی کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت نسبی میں جو اعراب ہوگا لفظی اعراب ہوگا، اس کے علاوہ رفعی اور جری میں تقدیری اعراب ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں جیسے اذهب المصلی الجانی الی القاضی، اس کا معنی ہے نمازی مجرم کو قاضی کے پاس لے گیا۔ تو المصلی اذهب فعل کا فاعل ہے، اسی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، اور جانتے ہیں حالت رفعی میں اسم منقوص کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تقدیری ضمہ تقدیری کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے المصلی میں ضمہ موجود ہے لیکن لفظاً موجود نہیں ہے، تقدیراً موجود ہے۔ اذهب المصلی اس میں جو اعراب ہے تقدیری اعراب ہے۔ الجانی، الجانیہ، ٹھیک ہے، الجانیہ کے آخر میں دیکھیں یا پر فتحہ دیا گیا ہے۔ اذهب المصلی الجانیہ، مصلی نے نمازی نے مجرم کو لے گیا، کہاں لے گیا؟ الی القاضی، قاضی کے پاس۔ تو یہاں پہ کیونکہ الجانی حالت نسبی میں ہے اور اس میں منقوص ہے، اس میں منقوص کا اعراب حالت نسبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے الجانیہ کے آخر میں فتحہ موجود ہے۔ الی القاضی، القاضی قاضی سے پہلے الی حرف جر ہے، آپ جانتے ہیں جس پر حرف جر داخل ہو وہ مجرور ہوتا ہے، اسی وجہ سے القاضی حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں اس میں منقوص کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی کسرہ تقدیری کے ساتھ، اس لیے القاضی پر جو کسرہ ہے تقدیری کسرہ ہے جس کا تلفظ نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، نمازی کو قاضی، نمازی مجرم کو قاضی کے پاس لے گیا، اس کا معنی ہوا۔ اور دوسری مثال دے رہے ہیں، یعنی اس کی مثال دے رہے ہیں جس میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی ہو، جیسے جاء قاضٍ رأیت قاضیا مررت بقاضٍ۔ یہاں دیکھیں جاء قاضٍ میں جو ضمہ ہے تقدیری ضمہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس میں منقوص ہے اور حالت رفعی میں ہے۔ رأیت قاضیا، یہاں پہ لفظی ضمہ ہے، تقدیری ضمہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حالت نسبی میں ہے، اور اس میں منقوص جب حالت نسبی میں ہو تو اس کا اعراب لفظی اعراب ہوتا ہے، اس لیے رأیت قاضیا مررت بقاضٍ حالت جری میں ہے، اس لیے تقدیری کسرہ ہے۔ عرض، قاضٍ وغیرہ کے آخر میں کیوں کر یا تھی پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، یعنی سوال کر رہے ہیں کہ قاضٍ کے آخر میں کس طرح یا تھی پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی کہاں یا تھی۔ قاضٍ وغیرہ کے آخر میں کیوں کر یا تھی پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ جواب، قاضٍ اصل میں بحالت رفعہ قاضی یون تھا، قاضٍ اصل میں یعنی حالت رفعی میں کیا تھا؟ قاضی یون، اور بحالت جر قاضین، اور قاضین تھا۔ پہلی صورت میں کسرہ کے بعد یا پر ضمہ دشوار قرار دے کر یا کو ساکن کر دیا گیا، پہلی صورت میں یعنی قاضیون، قاضیون میں بیان کر رہے ہیں کہ پہلی صورت میں دیکھیں، پہلی صورت میں کسرہ کے بعد یا پر ضمہ دشوار قرار دے کر یا کو ساکن کر دیا گیا، کیونکہ کسرہ کے بعد اگر یا ہو اس پر ضمہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اہل عرب دشوار سمجھتے ہیں، ہمارے لیے اگرچہ دشوار سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل عرب کی زبان میں یہ دشوار ہے، کسرہ کے بعد یا مضموم ہو یہ اہل عرب دشوار سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے اس یا کو ساکن کر دیا گیا۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلی صورت میں کسرہ کے بعد یا پر ضمہ دشوار قرار دے کر یا کو ساکن کر دیا گیا، یوں ہی دوسری صورت میں کسرہ کے بعد یا پر کسرہ دشوار سمجھ کر یا کو ساکن کر دیا گیا، یعنی جس طرح کسرہ کے بعد یا پر ضمہ دشوار ہے، جس طرح کسرہ کے بعد یا پر ضمہ ثقیل ہے، ٹھیک اسی طرح کسرہ کے بعد یا پر کسرہ بھی دشوار و ثقیل ہے۔ دوسری صورت میں بیان کر رہے ہیں، دیکھیں، یوں ہی دوسری صورت میں کسرہ کے بعد یا پر کسرہ دشوار سمجھ کر یا کو ساکن کر دیا گیا۔ اب یا اور تنوین کا نون دونوں ساکن جمع ہو گئے، دیکھیں قاضیون تھا تو یا کو جب ساکن کر دیے تو یا اور تنوین کا نون جو تھا یہ دونوں ساکن ہو گئے، دو ساکن جمع ہو گئے، اس طرح قاضین میں یا اور نون یہ دونوں ساکن ہو گئے، تو اب یا اور تنوین کا نون دو ساکن جمع ہو گئے، یا گر پڑی قازن ہو گیا، جس کو قازن تنوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ الانتباہ،
इंतबा का माना है तंबीह। मुसल्लिन और दाइन असल में मुसल्लिजुन, मुसल्लिउन, क्योंकि मुसल्लिन में हुरूफ असलिया स्वाद लाम वाव है। ठीक है, मुसल्लिन असल में मुसल्लिउन और दाईउन, दाइन असल में क्या था, दाईउन, दाईउन था। एक मशहूर कायदे के मातहत मुसल्लिजुन और मुसल्लिजुन हुआ, यानी असल में तो था मुसल्लिउन और दाईउन, आखिर में वाव था, फिर मुसल्लिजुन और दाईजुन हुआ। किस तरह हुआ वो कायदा बयान कर रहे हैं आगे। कोई मशहूर कायदा है उसके तहत, एक मशहूर कायदे के मातहत मुसल्लिजुन और दाईजुन हुआ, फिर काजिन वाले कायदे के मातहत मुसल्लिन और दाइन हो गया, और बाकी कलिमात का हाल काजिन की तरह है। ठीक है, यानी वो कायदा क्या है उसे यहाँ बयान नहीं किया, आप सर्फ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसके आखिर में वाव वगैरह हो तो उसे या से बदल देते हैं। शायद वो एक कायदा है सर्फ में कि जो वाव चौथी जगह, किसी कलमे के चौथी जगह या उसके आगे वाक़ हो तो उसे या से बदल देते हैं। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वही कायदा इस्तेमाल किया गया है और या से बदल दिया गया है, और या से बदलने के बाद फिर इस्तेमाल साकिन की वजह से या गिर पड़ी। इसमें साकिन किस तरह, यानी तनवीन के नून को अलग लिखेंगे, मुसल्लिन था ना तो मुसल्लियुन लिखेंगे। ठीक है, तनवीन के नून को अलग, तो फिर या के बाद कसरा के बाद या पर ज़म्मा सकील होगा, इस वजह से उस या को साकिन कर देंगे। साकिन करेंगे तो फिर इस्तेमाल साकिन की वजह से या गिर पड़ेगी तो फिर मुसल्लिन हो जाएगा, इस तरह दाइन। उसके अलावा जो बयान कर रहे हैं कि बाकी कलिमात का हाल काजिन की तरह है, यानी काजिन का जो हाल है बाकी कलिमात का वही हाल है। असल में आखिर में काजिन में जिस तरह आखिर में या है, इस तरह उसके दूसरी कलिमात के आखिर में भी या था, और क्योंकि कसरा के बाद ज़म्मा, कसरा के बाद या पर ज़म्मा हो या पर कसरा हो, दोनों दुश्वार होता है, इसी वजह से उस या को साकिन कर दिया गया। तो नूने तनवीन की जो नून थी वो नून और या दोनों के दरमियान इस्तेमाल साकिन हुआ, इसी वजह से या गिर पड़ी तो फिर काजिन दाइन वगैरह हो गया। अल्लाहु व रसूलुहु आलम। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो या दरसियात के मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुमकिन सूरत में जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।